وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غیر اولي الإربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ وسلم. آج پارہ 18واں سورۃ نور کی صرف ایک آیات نمبر 31 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اب اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے گی. مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت پر فرق نہ آنے دیں. یعنی اس سے جو ہمارا پہلا کال کا گزشتہ درس تھا، اس میں مردوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. اس آیات میں جو شروع ہو رہی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. عورتیں بھی اگرچہ غض و بصر اور حفظ و فروج کے پہلے حکم میں داخل تھیں، کیونکہ ہم نے پہلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی قرآن مجید کا اسلوب بڑا نرالا ہے، جہاں مومنوں کو ذکر ہوتا ہے مردوں سے، تو اس کے ساتھ عورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، جہاں مرد مراد ہیں تو ان کے ساتھ عورتیں بھی آ جاتی ہیں. اور کال کے درس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اور آج کی جو آیات مبارک پڑھی گئی ہے اس میں بھی شروع میں یہی کہا گیا ہے کہ جہاں خصوصاً ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، جو تمام مومنین کو کہا گیا اس حکم میں.
اور مومنین میں مومن عورتیں بھی بالعموم شامل ہوتی ہیں، لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عورتوں کو بھی خاص دوبارہ وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جس سے مقصود تاکید ہے۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا ممنوع ہے، اس طرح عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا بھی مطلقاً ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے، جیسا کہ وہ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا گیا ہے کہ بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عورتوں کو اجازت دی گئی ہے۔ تو آگے ہے، اور اپنی زینت، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں عورتیں، کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے خامدوں کے لیے کی گئی ہے کہ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو ریا اور نما کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ بطریق اولا حرام اور ممنوع ہوگا۔ لیکن آج بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر عورتیں ایسے لباس میں دکھائی دیتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ میں، اشتہارات میں، شوبز میں، جو کہ اسلام ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر اسی آگے آیات میں کہ سوائے اس کے جو ظاہر ہے وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، تاکہ ان کے سینے کوئی نہ دیکھے، ان کے سینے کھلے ہوئے نہ ہوں۔ تو اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں یا اسے لیتے ہوئے ہتھیلیوں کا یا دیکھتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہو جانا۔ تو اسی من میں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہو انگلی میں، یا مہندی لگی ہوئی ہو، آنکھوں میں سرما، کاجل ہو، یا لباس و زینت کو چھپانے کے لیے جو برقع یا چادر لی جاتی ہے وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتیں ہیں جن کے اظہار بوقت ضرورت جب بوجہ ضرورت مباح ہے۔ ایسے آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنے شوہر کے سامنے کر سکتی ہیں یا جو محرم ہے۔ اور تاکہ اس سے مراد اس لیے کہ تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ پھر آگے ہے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالی رہیں تاکہ ان کے سینے غیر محرم کو نظر نہ آئیں، تاکہ سارا گردن، سینہ اور چھاتی کا پردہ ہو جائے، کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وہ اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہ وہی زینت، وہی سنگار یا آرائش ہے جسے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی، یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی جو چادر یا برقع کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر اب استثناء کے ضمن میں آیا، یعنی ان لوگوں کے سامنے اس زینت اظہار جائز ہے جو محرم ہے، خاوند ہے،
اپنے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن نامحرم کے سامنے جائز نہیں ہے، سوائے اپنے خامدوں کے، سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے۔ اب اس میں سر فہرست خامد ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں واضح بتا دیا کہ وہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن، یعنی اپنے والد کے یا اپنی خسر کے یا اپنے لڑکے کے یا اپنے خاوند کے لڑکے کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے، یعنی یہ ادھر استثناء دے دیا کہ کیا اس میں سر فہرست کیا ہے؟ خامد ہے، اس لیے خامد کو سب سے مقدم رکھا گیا۔ کیوں؟ کہ عورت کی ساری زینت خامد کے لیے ہوتی ہے، عورت کی زینت خامد کے لیے ہوتی ہے، اور خامد کے لیے عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے۔ اور اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے طبی طور پر ان کی طرف جنسی ملان نہیں ہوتا، جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے آنے سے منع کیا ہے، اور جن سے فتنے کا خطرہ نہ ہو، اور وہ تمام محارم، وہ محرم ہے نا، محرم کے سامنے آنے سے فتنے کا خطرہ نہیں ہوتا، غیر محرم کے آنے کے سامنے فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جہاں منع کیا گیا کہ ان تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت فرمائی گئی ہے۔ محارم سے مراد کیا ہے؟ کہ جن سے ایک آدمی کا نکاح حرام ہے، اور اس مقام پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ماموں بھی محرم ہے نا، چچا بھی محرم ہے، اور بعض کے نزدیک یہ محرم میں نہیں ہے، اس میں بھی مفسرین کے اختلاف ہے۔ تو اب یہاں واضح بتایا گیا کہ وہ سوائے اپنے خامدوں کے اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے، یعنی جس کو ہم سسر کہتے ہیں، سورا، یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے۔ اب بھانجوں کے، اب یہاں یہ بھی ہے کہ باپ میں دادا، باپ میں دادا پر دادا، نانا پر نانا، اور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اس طرح خسر میں خسر کا باپ، خسر کا دادا، خسر کا پردادا، اور اس طرح اوپر تک۔ بیٹوں میں پوتا پر پوتا، نواسیا، نواسے پر نواسا نیچے تک۔ اس طرح خامدوں کے بیٹے، پوتے پر پوتے نیچے تک۔ بھائیوں میں تینوں قسم کے بھائی، عینی، اخیافی اور علاقی بھائی، عینی، اخیافی اور علاقی بھائی، اور ان کے بیٹے، پوتے پر پوتے، نواسے نیچے تک۔ بھتیجوں میں ان کے بیٹے نیچے تک، اور بھانجوں میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ لم یظہروا علی عورۃ النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی غلاموں کے، یعنی غلاموں میں اب کیا ہے، یا ایسی اپنے میل جول کی عورتوں کے، اب میل جول کی عورتوں میں کون ساتھ ہیں؟ ان سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن، جمال، جسمانی خد و خال اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی کافر عورت کے سامنے اظہار زینت منع ہے، اور یہی رائے حضرت عمر بن عبداللہ بن عباس، مجاہد اور امام احمد بن حنبل سے منقول ہے، اور بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں۔ دوسرا پھر غلاموں کے، بعضوں نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور صرف غلام لیے ہیں، اور بعضوں نے دونوں ہی۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد کتاب اللباس باب فی العبد ینظر الی شعر مولاہ، اس میں ذکر ہے۔ اس طرح بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔ پھر ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں۔ بعض نے اسے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں، اور بعض نے بے وقوف، بعض نے نامرد اور خسی، اور بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت پائی جائے گی وہ سب اس میں شامل ہے، وہ دوسرے خارج ہوں گے۔ اس طرح ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں ہے، یعنی نہ سمجھ بچے، یعنی ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں، کیونکہ وہ عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس طرح زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں، یہ عورتوں کے لیے، تاکہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم نہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ تاکہ پازیبوں کی جھنکار سے تم جب اگر تم نے پازیب پہنی ہوئی ہے، زیور پہنے ہوئے ہیں، تم جب زور سے پاؤں مارو گی تو ان کی جھنکار سے مرد تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ اس میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آ جاتے ہیں جنہیں عورتیں پہن کر چلتی ہیں، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، زیور کی جھنکار کم نہیں ہوتی۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث مبارک ہے اور ابو داؤد کی۔ اور پھر جہاں کہ اے مسلمانوں، آخر میں کیا فرمایا گیا؟ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جانب توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اگر تم سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ خیال کرو۔ یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں، اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا کی آخرت اور سعادت تمہارا مقدر ہے۔ آج ہم اپنے ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس سجاد کے سارے الٹ جا رہے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں، تمام خواتین کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، تمام مردوں کو اس سجاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.